سمجھے تو بولو نعرہ تکبیر کوئی سوچے اس حسین کے بارے میں جس کا بچپن مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو. کوئی سوچے اس حسین کے بارے میں جس کو بچپن کے زمانے میں ابو بکر صدیق کاندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہو. کوئی پوچھے اس حسین کے بارے میں کہ جب اس نے نانا کا مدینہ چھوڑا ہوگا کیا گزری ہوگی. بے شک حسین صاحب اتنے آسان نہیں کربلا کو بیان کرنا. جگر چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے. اور تمہیں لگتا کیا ہے احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ. تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ. اتنا آسان تو نہ تھا نانا کا مدینہ چھوڑنا. اتنا آسان نہ تھا امی فاطمہ کی تربت کو چھوڑنا. اور صاحب جب یزید تخت پہ بیٹھا نا اس نے ولید کو بھیجا کہ حسین عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لے. بیعت لے لے. آقا حسین نے فیصلہ کیا کہ نانا کے مدینے میں خون خرابہ ہو اس سے پہلے مجھے مدینہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. اس سے پہلے نانا کا مدینہ چھوڑنا چاہیے. بابا علی نے بھی یہی کہا یہی کیا تھا. مکہ اور مدینہ کی حرمت پہ پہرا دینے کے لیے مولا علی مکہ مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے تھے. کوفہ گئے تھے. اللہ اکبر. آقا حسین نے غازی عباس سے کہا عباس جانے والوں کے نام لکھ. اب وقت آ گیا ہے نانا کا مدینہ چھوڑنا ہے. یہ یزیدی ہیں میرے خون کے پیاسے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے مدینے میں نواسے کی خون ریزی ہو. میرے نانا کے مدینے میں نواسے کا خون بہے. نانا کے مدینے میں خون خرابہ ہو. میں یہ نہیں چاہتا. عباس جانے والوں کے نام لکھ. غازی عباس نے جانے والوں کے ادھر نام لکھے. ادھر آقا حسین نے کہا تھا بہن زینب آپ امی فاطمہ کی تربت پہ آخری سلام کرنے کے لیے چلتے گئے. اللہ اکبر. بڑی توجہ سے بات کو سننا. آقا حسین نے اپنی بہن زینب کو ساتھ میں لیا گئے. حضرت زینب نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچے اون و محمد کو ساتھ میں لیا گئے. ایک ہاتھ میں ننھی سکینہ کا ہاتھ گئے. اللہ اکبر. ایک ہاتھ میں ننھا اصغر گئے. ہاں صاحب اب آقا حسین چلے گئے نانا کے روضے پہ آخری سلام کرنے کے لیے. اور سوچو کتنا دردناک منظر ہوگا وہ جب حسین اپنے نانا کے مدینے پہ آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہوگا. جب آقا حسین آئے گئے جنت البقیع سے آپ کا گزر ہوا گئے. امی فاطمہ کی تربت پہ نظر پڑی گئے. آقا حسین کی چیخ نکل جاتی ہے ماں فاطمہ آج کے بعد تیرے گھر پہ اپنے آئیں گے بیگانے آئیں گے. امی لیکن آج کے بعد تیرا بیٹا حسین کبھی نہیں آئے گا. آج کے بعد تیری زینب کبھی نہیں آئے گی. اللہ پر اتنا کہا آقا حسین نے. اب آگے بڑھے گئے نانا کے تربت پہ نظر پڑی ہے. دوڑ کے آقا حسین نانا کی تربت سے لپٹ گئے اور چیخ مار کے آقا حسین رونے لگے گئے. اللہ پر روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے. کہتے جا رہے تھے نانا تیرے در پہ اپنے بھی آئیں گے تیرے در پہ بیگانے بھی آئیں گے. آج کے بعد تیرا حسین نہیں آئے گا. اللہ پر اتنا کہا ہے روتے روتے آنکھ لگی ہے. ادھر آنکھ کا لگنا ہے. سامنے نانا مصطفیٰ جلوہ فرما ہے. دست شفقت حسین کے سر پر رکھا. رکھنے کے بعد کہا تھا بیٹا حسین تو ایسی جگہ چلا ہے میں جانتا کچھ عباس کے بازو کو کاٹا جائے گا. جہاں قاسم کی جوانی لٹے گی جہاں علی اکبر کی جوانی لٹے گی جہاں محمد کا بچپنا لٹے گا جہاں تیرے عسکر کا بچپنا لٹے گا. بیٹا حسین میں جانتا ہوں تجھے کربلا کے میدان میں جا کر کے شہید ہونا ہے. تو ایسی جگہ چلا ہے سامیانہ تو دور کی بات ہے کسی کا سایہ تک میسر نہ ہوگا. تیرے بچوں کو پیاسا تڑپایا جائے گا. تیرے بچوں کو بھوکا تڑپایا جائے گا. تیرے سامنے عسکر کو قتل کیا جائے گا. عباس کے بازو کو کاٹا جائے گا. آقا حسین کی آنکھ میں آنسو ہے. اپنے نانا سے رو کر کے کہا تھا نانا حسین سب برداشت کر لے گا. اتنا تو بتائیے گا کہ کربلا کے میدان میں حسین تنخواہ تو نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا تو تنخواہ نہیں ہوگا. تیرے بابا علی بھی ہوں گے تیری ماں فاطمہ بھی ہوگی تیرے نانا مصطفیٰ بھی ہوں گے تمام انبیاء ہوں گے تمام فرشتے ہوں گے. زمانہ دیکھے گا کربلا کے میدان میں حسین اپنے خاندان کو لٹا کر ایسی صبر کی داستان لکھے گا. زمانہ پڑھتے پڑھتے پورا ہو جائے گا لیکن حسین تیرے صبر کی داستان کبھی ختم نہ ہوگی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر شہید اعظم ذکر شہید اعظم نعرہ تکبیر. زمانہ پڑھتے پڑھتے پورا ہو جائے گا لیکن حسین تیرے صبر کی داستان کبھی ختم نہ ہوگی. آقا حسین آئے
سلام نانا کے روزے پہ آخری کیا، نانا حسین چلا ہے، تنہا نہ چھوڑ دینا کہ سب ہوں گے۔ اللہ اکبر، غازی جانے والوں کے نام لکھے، ہاں بھیا کہ پڑھ کے سنا، غازی عباس نام پڑھ کے سنا رہے ہیں، نام پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نام پڑھ کے سناتے رہے، نام پڑھ کے سناتے رہے۔ حضرت شہربانوں کا نام آیا، حضرت ام رباب کا نام آیا، حضرت ام فروا کا نام آیا، حضرت سکینہ کا نام آیا، سب کے نام آئے گئے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی آقا حسین کی بیٹی سغرا، جب حضرت سغرا کا نام نہ آیا، اور بیٹیوں والوں بڑا دل تھام کے سننا، بیٹیوں کا پیار باپ سے کیا ہوتا ہے، یہ وہی حضرت سغرا کی بیماری کی حالت میں گئے، جب ان کا نام نہیں آیا، اللہ اکبر، غازی عباس کے پاس دوڑ کے آئی ہے۔ آنے کے بعد کہا تھا، اے میرے چچا غازی، دیکھ ام فروا کا نام آیا ہے، امی فضہ کا نام آیا ہے، حضرت شہربانوں کا نام آیا ہے، میرے غازی سب کے نام آئے ہیں، لیکن تیری سغرا کا نام نہیں آیا ہے۔ اے میرے غازی، سغرا کا نام کیوں نہیں آیا؟ حضرت عباس جواب نہ دے سکے، کیسے کہے سغرا سے، سغرا تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جواب نہ دے سکے، دوڑ کے حضرت قاسم کے پاس آئی ہے۔ آنے کے بعد کہا تھا، میرے قاسم، تیری سغرا کا نام نہیں آیا ہے، مجھے ایسا لگتا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ غازی عباس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر، حضرت قاسم سے رو کر کے کہا تھا، اے میرے قاسم، تو چچا حسن کی آخری نشانی ہے، میرے بابا حسین سے جا کر کے کہہ دے، آج تک میرے بابا نے تیری بات کو کبھی ٹالا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سغرا نے رو کر کے کہا تھا، حضرت قاسم خاموش ہے، دوڑ کے بھائی علی اکبر کے پاس آتی ہے، اور صاحبوں بہنوں کا بڑا ناز ہوتا ہے بھائیوں پر، بہنیں بھائیوں کی بڑی لاڈلی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی بہنوں کی قدر کر لو، اگر خدا نے تمہیں بہنیں دی ہے، اور صاحب جب یہ اپنے گھر پہ آتی ہے، کتنے بد نصیب بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہیں لگتا کہ بہن کے آنے سے گھر کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، جنہیں لگتا کہ بہن کے آنے سے گھر کا سکون چلا جاتا ہے، اور صاحب تیری بہن ہے، تیرے گھر تیرے خرچے بڑھانے کے لیے نہیں آتی ہے، بلکہ اس لیے آتی ہے، باپ کی چارپائی دیکھ لے گی، باپ کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اگر تجھے ایسا لگتا ہے بہن کے آنے سے گھر کا سکون چلا جاتا ہے، تو اپنی بہن کو بتا دے، یہ تیرے گھر نہیں آئے گی، ایک چکر قبرستان کا لگا لے گی، باپ کی قبر کی زیارت بھی ہو جائے گی، بیٹی کی محبت کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، دوڑ کے حضرت قاسم کے پاس آئی کہ قاسم، تو چچا حسن کی آخری نشانی ہے، بابا سے کہتے جا کے، بابا نے آج تک تیری بات کبھی ٹالی نہیں ہے۔ بات نہ بنی، علی اکبر کے پاس آئی، میرے علی اکبر دیکھ سب کے نام آئے ہیں، تیری بہن سغرا کا نام نہیں آیا۔ اتنا کہا نا، حضرت علی اکبر کی آنکھ میں آنسو ہے، جب کہیں بات نہ بنی، اب حضرت سغرا نے سوچا بس ایک طریقہ ہے، اب کیا کیا جائے، اب ننھے اصغر کو گود میں لیا جائے، جب ابا جان لینے کے لیے آئیں گے تو کہہ دوں گی، میرے بابا یہ میرا اصغر ہے جو سغرا کے علاوہ کسی کے پاس جاتا نہیں ہے، بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، اصغر کو کون کھلائے گا؟ اللہ اکبر، بڑے دل تھام کے سننا، حضرت سغرا نے ننھے اصغر کو گود میں لیا، آقا حسین آئے نا، کہا بیٹا اصغر، آقا اصغر کے اتنا کہا کہ اللہ اکبر، حضرت اصغر نے سغرا سے دامن چھڑایا، اپنے بابا حسین کی گود میں آ گئے، اللہ اکبر، حضرت سغرا کی چیخ نکلی گئی، میرے اصغر غازی سے بات نہ بنی، قاسم سے بات نہ بنی، علی اکبر سے بات نہ بنی، تجھے گود میں یوں سوچ کے لیا تھا، جب بابا جان لینے کے لیے آئیں گے تو کہہ دوں گی یہ میرے علاوہ کسی کے پاس جاتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت اصغر نے بھی دامن چھڑا دیا ہے، اب حضرت سغرا کی چیخ نکلی ہے، ہاں صحیح، بیٹیوں کو باپ کو منانے کے طریقے آتے ہیں، آپ نے کہا تھا امی فضہ آئی ہے، حضرت فضہ آئی ہے، آنے کے بعد کہا تھا امی فضہ میری وصیت کو لکھا جائے، کہا پتہ بیٹی تیری وصیت کیا ہے؟ کہا میری وصیت یہ ہے، بیماری کی حالت ہے، یہ مجھے اس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میرے چچا عباس آ جاتے ہیں، جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میرا بھائی قاسم آ جاتا ہے، جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میرا بھائی علی اکبر آ جاتا ہے، جب میری طبیعت علیل ہوتی ہے کبھی میری بہن سکینہ آ جاتی ہے، جب مجھے تنخواہ چھوڑ کے
चले जाएंगे, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कौन ख्याल रखेगा, तुम्हारे जाने के बाद कौन मेरी खिदमत करेगा, तुम्हारे जाने के बाद जब मेरी तबीयत खराब होगी किसको सकीना कह के पुकारूंगी, किसको अली अकबर कह के पुकारूंगी, किसको कासिम कह के पुकारूंगी, क्या मेरी वसीयत लिखा जाए। अगर इनके जाने के बाद मेरा इंतकाल हो गया, पहली निगाह ठीक है हजरत गाजी अब्बास पे जाकर के पड़ी है, कहा था मेरे गाजी अब्बास का नाम लिखा जाए, कहा बेटी बता अब्बास का नाम क्यों लिखो, कहा इनका नाम इसलिए लिखो अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे गाजी अब्बास से कहते ना मेरे जनाजे में शरीक ना हो। अल्लाह अकबर इतना कहा, अम्मी फिजा ने कहा था ए बेटी सुगरा बता अब्बास का कसूर क्या है, कहा अब्बास का कसूर ये है अगर ये जाने वालों में मेरा नाम लिख लेते मेरे बाबा मुझे छोड़ के ना जाते। दूसरी निगाह ठीक है हजरत कासिम पे निगाह पहुंची है, कहा दूसरा नाम मेरे कासिम का लिखा जाए, कहा पता कासिम का कसूर क्या है, कहा कासिम का कसूर ये है अगर ये मेरे बाबा से कहते थे आज तक मेरे बाबा ने इनकी बात को टाला नहीं है, इनसे कहते ना मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे में शरीक ना हो, कहा मेरे भाई अली अकबर का नाम लिखो, कहा अली अकबर का कसूर क्या है, कहा अगर ये मुझसे कहते था बहन तैयारी कर ले हो सकता है तैयारी की बिना पे मेरे बाबा मुझे अपने साथ में ले जाते, मेरे अली अकबर से कहते ना मेरे जनाजे में शरीक ना हो। चौथी ने कहा ठीक है हजरत नन्हे अस्कर पे जाके ठहर जाती है, आपने कहा था अम्मी फिजा मेरे अस्कर का नाम लिखो अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे अस्कर से कहते ना मेरे जनाजे में शरीक ना हो। कहा बेटी बता तो सकी कासिम का कसूर समझ में आता है, अली अकबर का समझ में आता है, अब्बास का समझ में आता है, तेरे अस्कर का कसूर क्या है, कहा अस्कर का कसूर ये है आज तक ये मेरी गोद में खेलता रहा लेकिन आज जब मैंने इसे अपनी गोद में लिया इसने भी मुझसे दामन छुड़ा लिया है। पांचवी निगाह ठीक है आका हुसैन पे जाकर निगाह ठहर जाती है, बेटी के लब थमे है, कहा अम्मी फिजा पांचवा नाम मेरे बाबा हुसैन का लिखो अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे बाबा हुसैन से कहते ना मेरे जनाजे में शरीक ना हो। इतना कहा है आका हुसैन ने कहा था बेटी सुगरा हो सकता है अब्बास आ जाएगा, हो सकता है कासिम आ जाएगा, हो सकता है अली अकबर आ जाएगा लेकिन आज के बाद तेरा बाबा हुसैन कभी तेरे सामने नहीं आएगा। इतना कहा बाबा ने चीख मार के बाबा के सीने से लगी है, लग करके रो के कहा था मेरे बाबा तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती थी, मेरे बाबा तेरा दिल दुखाना मकसद ना था, बेटियों को बाप को मनाने के तरीके आते हैं बस बाबा मनाना चाहती थी। आका हुसैन ने कहा था बेटी सुगरा तेरा बाबा तुझसे नाराज नहीं है, क्या बताए बाबा फिर ये क्यों किया, कहा है क्या कबर आ सकता है, कासिम आ सकता है, अब्बास आ सकता है, बाबा आप क्यों नहीं आएंगे। आका हुसैन ने कहा था मुझे याद है बचपन का जमाना जब मैं अपने नाना की गोद में बैठा था मेरे नाना ने मुझसे कहा था बेटा हुसैन दीन का दरख्त हरा भरा होगा, दीन चलते चलते करबला के मैदान में पहुंचेगा, उस वक्त में एक यजीद नाम का कीड़ा पैदा होगा तो दीन के दरख्त को खाने की कोशिश करेगा, इसकी आबकारी के लिए सबसे महंगे खून की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त में तुझसे महंगा खून किसी का न होगा। ए बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपनी जान को लुटा देना, अपने नाना के दीन को बचा लेना। तकबीर नारे रिसालत। दीन चलते चलते करबला के मैदान में पहुंचेगा, दीन का दरख्त हरा भरा होगा, इसकी आबयारी के लिए सबसे महंगे खून की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त में तुझसे महंगा खून किसी का ना होगा। बेटा हुसैन अपने खून को बहा देना, अपने नाना के दीन को बचा लेना है। हाँ साहेब ये कहा और कहा था बेटी सुगरा तू फिक्र ना कर, हमें जानने दे 7 मुहर्रम अल हराम की तारीख आएगी, तेरा भाई अली अकबर तुझे लेने के लिए आ जाएगा। आपने इतना कहा हजरत सुगरा को छोड़ा, बीमारी की हालत है और ये करबला के 72 नफूस कुदसिया मदीने को आखिरी सलाम कहा, मक्का आ गए। जब मक्का आ गए तो इधर कूफियों ने खतूत लिखे, एक रिवायत में आता है 12,000 खत लिखे और खत में लिखा हुआ था हुसैन आप मक्का छोड़ के कूफा आ जाइए, हुसैन इस वक्त हमें आपकी बड़ी जरूरत है, यजीद तख्त पे बैठ गया है, हम उसके हाथ पे बैत नहीं करना चाहते, हुसैन अगर आप नहीं आए तो कयामत के दिन आपके नाना से कह देंगे हम तो हुसैन को बुलाते रहे थे, आपका नवासा ही नहीं आया था, जब हमें इसकी जरूरत थी ये नहीं आया, इसने हमारा साथ छोड़ दिया था। जब इन्होंने वास्तों पे वास्ते दिए 12,000 खत लिखे गए, तब हजरत आका हुसैन ने जानने का इरादा किया। मक्के के जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कहा
حسین آپ نہ جائیے کوفہ، کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بابا کو کوفہ کی مسجد میں شہید کر دیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں، بے وفائی ان کی فطرت میں ہے، آپ نہ جائیے، آپ اپنا نائب بنا کے کسی کو بھیج دیں۔ آقا حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، جاؤ کوفے کے حالات پتہ کرو۔ یہ کوفے کے حالات جب پتہ کرنے کے لیے آئے، مختصر بہت بھاری ان کا استقبال کیا گیا، بہت بھاری استقبال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کتنے لوگ؟ 1000 لوگوں نے، 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور آپ کی بڑی مہمان نوازی ہوئی۔ آپ نے خط لکھا، کہا میرے بھائی حسین، کوفے کے لوگ بہت اچھے ہیں، بڑی محبت کر رہے ہیں، 40,000 لوگ میرے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں، بڑے حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ ادھر یہ خط کوفے سے گیا، اسی دن ایک خط کوفے سے اور گیا تھا جو یزید کے دربار میں پہنچا تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، یزید مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں، کوفہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے تیرے خلاف، 40,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پہ بیٹھ کر چکے ہیں، اگر تو نے یہاں آ کے حالات نہ سنبھالے تو کوفہ تیرے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس سے تیری ریاست کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ ادھر خط پہنچا یزید کے دربار میں، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا، جو کوفے کے گورنر ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے نرم دل ہیں، تو ایسا کر ان کو برخاست کر، اور کوفے کے اندر کوئی سختی سے پیش آنے والا، کوئی سخت دل بھیج دے تو کوفے کے حالات آ کر کے سنبھال لے۔ ادھر خط پہنچا، یزید نے اپنے مشیروں کو بلایا، مشورہ کرنے لگا۔ ایک سرجون نامی شخص تھا جو مجوسی تھا، اس نے مشورہ دیا، یزید ایک کام کر، عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کے گورنر تھا، اس کو بصرہ سے کوفہ بھیج دے۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آیا، حجاز کے راستے سے حجازی لباس میں داخل ہوا، اگر ایسے ہی داخل ہوتا تو قتل کر دیا جاتا، چپکے سے داخل ہوا۔ جب یہ داخل ہوا تو لوگ حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، حضرت امام حسین کو بھی خط گیا تھا، وہ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے تھے، وہ بھی چل دیے تھے مکہ سے۔ لوگ سمجھنے لگے کہ آقا حسین آ گئے، لوگ سلام کرنے لگے، اس نے کسی کو جواب نہ دیا، یہ چلتا گیا، اللہ اکبر، کوفے کے قلعے پہ داخل ہوا، چلتا گیا، سلام کا جواب نہ دیا۔ ہاں صاحب، یہ دارالامارہ کوفہ کے اندر داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد میں اس نے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا لوگوں عبید اللہ ابن زیاد کو، لوگ نا امید ہو کر کے واپس ٹھہر گئے۔ اس نے بڑے بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، بلانے کے بعد میں اس نے کہا تھا، اے لوگوں تم یزید کی بغاوت پہ اتر آئے ہو، تمہیں شاید اندازہ نہیں گا تم نے کیا کیا ہے۔ میں نے سنا کہ مسلم کے ہاتھ پہ 40,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، اگر تم نے اس بیعت کو ختم نہ کیا، اگر تم نے مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، تب تم یہ مت سمجھنا کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے۔ پیچھے سے شام کی فوجیں آ رہی ہے۔ اس نے کوفے کے بڑے بڑے سرداروں کو ڈرایا، سردار ڈر گئے، سوچنے لگے ابھی اب عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے، ابھی پیچھے سے بڑی بڑی فوجیں آ رہی ہے، اللہ اکبر، اس نے لوگوں کو ڈرا دیا۔ جب لوگ ڈرے، وہی لوگ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے، اب کوفے میں لوگوں نے بغاوت کی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کا ایسا ساتھ چھوڑا، حضرت مسلم کے حالات یہ ہوئے کہ 40,000 لوگ جو بیعت کر چکے تھے، جو وعدے کر رہے تھے آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ گئے، آپ یہاں آ جائیے، ہم آپ پہ جان بھی دے دیں گے، اب ان لوگوں نے ایسا ساتھ چھوڑا تھا۔ ہاں صاحب، یہی کوفے کی گلیاں تھی۔ مسلم بن عقیل میرے حسین کا بھائی تنہا تھا، کوئی مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والا نہیں تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے قتل کے لیے سپاہیوں کو بھیجا ہے، یہ مسلم بن عقیل کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں ایک بوڑھی کے دروازے پہ آ کر کے ٹھہرے، پیاس کی شدت ہے، کسی نے آپ کو
پانی تک نہ دیا۔ ایک بوڑھی خاتون تھی جو اپنے گھر کے باہر آئی، اس نے مسلم بن عقیل کو اس حالت میں پایا، کہا کون ہے؟ کہا پانی پلا دیجئے۔ اللہ اکبر، پانی لے کر کے آئی ہے، آپ کو پانی پلایا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، آپ اٹھ کر کے نہ گئے۔ خاتون نے پوچھا کہ اے پانی پینے والے، اے میرے دربار کے دروازے کے سامنے آنے والے، اٹھ کر کے جاتا کیوں نہیں ہے؟ بیٹھ کیوں گیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہاں جاؤ؟ کہا کوئی تو ہوگا تیرا۔ کہا یہاں میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ اس خاتون نے کہا تھا تو ہے کون؟ جیسے اتنا کہا ہے تو انہوں نے کہا تھا اے پوچھنے والی، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں حسین کا بھائی مسلم ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ اتنا کہا کہ اہل بیت کی آسگاہ تھی، اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا بیٹا جب آیا اپنی ماں سے پوچھنے لگا ماں اس کمرے میں بار بار کیوں جاتی ہے؟ کمرے کے اندر چھپا کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا تھا بیٹے کچھ نہیں ہے۔ کہا ماں بچاتی کیوں نہیں ہے؟ یا خود جا کر کے دیکھ لو۔ ماں نے کہا تھا بیٹے جو تیری ماں تجھے بتانے لگی ہے ارے وہ سچ یہ ہے، آج تیرے گھر کے اندر عقیل کا بیٹا حسین کا بھائی مسلم آ گیا ہے۔ گویا کہ ماں کہہ رہی تھی اے میرے بیٹے آج ہماری قسمت کی معراج ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آج اللہ، ہماری قسمت واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔